السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج ہمارا موضوع ہے پیر و مرشد کے سلسلے میں عوام میں مشہور غلط مسائل، کہ انہوں نے اپنے پیروں، مریدوں اور مرشدوں کے ساتھ جو چیزیں باندھی ہوئی ہیں اور شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کے متعلق ایک مسئلہ ہے کہ بعض بزرگوں نے ضعیف العقیدہ عوام کو، جو کمزور عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو فجر اور عصر کے بعد لا الہ الا اللہ کا ورد بتلایا ہے کہ آپ یہ اس کو پڑھتے رہیں۔ اس کا سب لوگ اتنی سختی سے پابندی کرتے ہیں کہ یہ نہیں سمجھتے کہ واقعی یہ کسی طریقے سے ثابت بھی ہے یا نہیں۔ اب لا الہ الا اللہ کا ذکر برا تو نہیں ہے، لیکن اس کو ایک وقت کے ساتھ خاص کر کے اور پابندی کے ساتھ پڑھنا یہ بدعت ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے اس کو بدعت بھی کہا ہے اور منع کیا ہوا ہے۔ آپ ذکر کریں، کسی وقت بھی کریں، ایک خاص وقت کے ساتھ مخصوص نہ کریں۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ بعض لوگ ہر موسم پر موسم کی چیزیں اپنے عزیزوں کے لیے خیرات کیا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ان کا عزیز فوت ہو چکا ہے، تو جو موسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو اپنی زندگی میں پسند ہوتی تھی تو وہ ان کو خیرات کرتے ہیں، خاص کر وہ چیزیں جس سے وہ مردہ مرنے والے کو محبت تھی، جس کا منشا اور خیال یہ ہوتا ہے عزیزوں کا کہ مردے کو وہی چیزیں پہنچتی ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ خیرات کی ہوئی چیزیں مردہ کو بعینہ یعنی اسی شکل میں نہیں پہنچتی، بلکہ اس کا ثواب پہنچتا ہے کہ جو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی ایصال ثواب کے لیے، اس کی روح کے ایصال ثواب کے لیے آپ نے خیرات کر دی تو اس کا ثواب اس کو پہنچتا ہے، وہ چیزیں نہیں پہنچتی۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ بعض لوگ پیر کا حق، اپنے مرشد کا حق ماں باپ سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ شریعت میں والدین کے حق سے کوئی بھی چیز مقدم اور بڑھ کر نہیں ہے، تو والدین کی خدمت خوب کیا کریں، پیر و مرشد کی بات بھی مانیں اگر وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہو۔ حدیث شریف میں آتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت خالق کی معصیت میں جائز نہیں ہے، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں۔ تو اگر آپ ماں باپ سے، پیر و مرشد کی وجہ سے دور ہوتے ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ بعض لوگ غلطی سے کسی ایسی جگہ مرید ہو گئے ہیں جہاں شریعت کے تمام شعبوں کا لحاظ نہیں کیا جاتا بلکہ دجیاں اڑائی جاتی ہے، تو محض صرف وزاداری یعنی دوسروں کے خیال و خاطر سے اس کو نبھاتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ایسے شخص سے دور ہونا، بدعقیدہ ہو جانا اور مریدی توڑ دینا فرض ہے۔ اب جہاں پہ آپ کا پیر و مرشد ہی شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے، اس کی دجیاں اڑا رہا ہے اور آپ اس کو پیر اور مرشد مانتے ہیں، تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ایسے آدمی سے دور ہونا چاہیے اور کسی شریعت کے پابند آدمی سے رابطہ کرنا چاہیے۔ جو خود بھٹکا ہوا ہو، کسی کی کیا رہبری کرے گا؟ اس لیے پہلے اپنے پیر و مرشد کو دیکھ لے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے پابند ہے یا نہیں۔ ایک اور مسئلہ ہے جو مشہور ہے کہ پیر کے پاس خالی جائے تو خالی آئے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو خلوص سے خالی جائے تو خالی آئے گا۔ یہ مطلب نہیں کہ فلوس یعنی دولت سے خالی جانا مراد۔ پیر کے پاس خالی ہاتھ جاؤ، کوئی مشکل نہیں، ان سے دین کی رہنمائی لو، دعا لو اور اخلاص کے ساتھ ان سے ملو۔ اللہ تعالیٰ والوں کا، اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ان کا احترام کرو، قدر کرو اور ان سے دین کے بارے میں سیکھو۔ یہ نہیں کہ آپ ان کے پاس دنیاوی چیزیں لے کر جائیں اور اگر نہیں لے کر گئے تو پھر آپ خالی ہاتھ آ جاتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ ایک مسئلہ ہے کہ پیر کی قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ دیکھ لیں، یہ بات سمجھ لیں کہ پیر کی قبر کی طرف ثواب کی نیت سے یا ویسے منہ کر کے نماز پڑھنا کفر ہے، کفر، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور ایک نماز جو بعض جاہل صوفیاء نے بنائی ہوئی ہے، جس کو صلاۃ غوثیہ کا نام دیا ہوا ہے، صلاۃ غوثیہ، وہ پڑھتے ہیں۔ اس میں 2 رکعت پڑھ کر 11 قدم بغداد کی طرف چل کر ایک پاؤں پہ دوسرا پاؤں رکھ کر جھک کر سلام کرتے ہیں، پھر 11 قدم پیچھے لوٹ کر بیٹھ کر دعا مانگتے ہیں۔ اور یہ اعتقاد ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ ان تمام امور کی اطلاع حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہوتی ہے، وہاں حاضر ہوتے ہیں تو جھک کر پیشانی پر ہاتھ رکھ کر سلام کرتے ہیں۔ اور یہ سب
چیزیں، یہ سب کام صریح شرک ہے، واضح شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ ایک ایسی نماز ہے جس میں آپ 11 قدم بغداد کی طرف اور پھر 11 قدم پیچھے واپس آؤ اور پھر دعا مانگو اور جھک کر سلام کرو اور پیشانی، بہت ہی خرافات کی چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ بعض پیر نماز و جماعت کی پرواہ ہی نہیں کرتے، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جب اپنے مرید ان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ تو نماز، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو مکہ معظمہ میں نماز پڑھتے ہیں، وہاں پہ ہماری کرامت ہے، اپنی کرامات بیان کرتے ہیں۔ تو خوب سمجھ لو کہ یہ شخص بے دین ہے، اس سے دور ہو جانا، بدعقیدہ ہو جانا فرض ہے۔ شریعت و طریقے سنت سے دور رہ کر کوئی شخص خدا رسیدہ بزرگ نہیں بن سکتا۔ اگر وہ خود اس قابل ہے کہ وہ مکہ معظمہ میں نماز پڑھتا ہے اور بیٹھا ہوا ہے پاکستان میں یا کہیں اور پر، تو اپنے مریدین کو ساتھ کیوں نہیں لے کر جاتا، جن کے لیے وہ اپنی جان بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں، تو ان کو بھی ساتھ لے کر جائے نا۔ تو یہ غلط بات ہے، ان باتوں سے دور رہنا چاہیے۔ کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہو پاکستان میں کسی گاؤں میں اور پھر وہ جو ہے مکہ میں نماز پڑھے اور مدینہ میں نماز پڑھے۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ بعض بے حیا عورتیں پیر سے پردہ نہیں کرتی، اور بعض مرد بھی اپنی عورتوں کو جلوت و خلوت میں پیر کے سامنے کر دیتے ہیں۔ ایسا پیر بھی جو سختی سے اس کو منع نہ کرے کہ خواتین کو بے پردہ آنے سے نہ روکے، بھئی ان کو پابندی سے منع کرے کہ میرے پاس نہ آیا کریں اس طرح، اور پہلے تو آئے نہیں، اور اگر آئیں تو پردے میں آئیں، تو اگر وہ منع نہ کرے تو وہ خود ایک شیطان ہے، اور جو مرد اس پر راضی ہو وہ پکا دیوس ہے، بغیرت ہے۔ تو اس طرح اس بغیرتی سے اپنے آپ کو بچائے، اور پیر ولی استاد سب سے پردہ کرنا فرض ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے صحابیات سے پردہ فرماتے اور صحابیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ فرماتی تھی، تو یہ لوگ کس شمار میں ہیں، یہ لوگ کس باغ کے مولی ہے؟ یہ غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ بعض لوگ اس جہالت میں مبتلا ہے کہ بزرگوں کی قبروں کی فیض پر اعتماد کیے ہوئے ہیں۔ ایک مرد فوت ہو چکا ہے، ایک بزرگ فوت ہو چکا ہے، دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اب لوگوں کو یہ ہے کہ اس کی قبر کے سرحانے بیٹھ کے ان سے ہی برکات وصول کرتے ہیں اور اسی پر اس کا اعتماد یقین ہے، اور جو زندہ نیک لوگ ہیں، مشائخ ہیں، علماء کرام ہیں، ان سے تعلیم و تربیت اور اصلاح کے تعلق بالکل بھی نہیں ہے۔ تو خوب سمجھ لے کہ اصلاح نفس کے لیے زندہ مشائخ میں سے کسی سے تعلق قائم کرنا ضروری ہے، کسی ایسے عالم سے، کسی اللہ والے سے جو زندہ ہے، جو آپ کو بتائے۔ مردہ آپ کو کیا دے گا؟ وہ تو خود محتاج ہے، وہ تو ہمارا محتاج ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ بعض لوگ محض خواب کی بنا پر، خواب دیکھ لیا، کسی کو اچھا یا برا سمجھتے ہیں کہ مجھے خواب میں آیا کہ یہ اچھا ہے تو اس کو اچھا سمجھنے لگ گیا، کسی کو برا سمجھا خواب میں تو برا۔ یہ جائز نہیں ہے۔ خواب کوئی قطعی اور یقینی چیز نہیں ہوتی۔ اسی طرح خواب میں کسی سے مرید ہونا اور اس بھروسے پر کسی کامل کی صحبت و تعلیم کی پرواہ نہ کرنا، یعنی خواب میں کوئی ایک شخص آیا کہ آپ اس سے جو ہے وہ بیعت کر لیں، لیکن ایک ایسا شخص جو خود کامل اور عالم ہے، پورا عالم ہے اور دین کا جو ہے متبع ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں اور اس کی صحبت اور تعلیم کی پرواہ نہ کریں، تو یہ بہت ہی بڑی جہالت ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور مزید ایسی چیزیں جو کی جاتی ہے، جیسے 14 شعبان کو لوگوں نے یہ دستور رکھا ہوا ہے کہ حلوہ پکاتے ہیں اور تہوار کی طرح عزیزوں اور قریبوں میں جو ہے تقسیم کرتے ہیں، تو یہ عید منانا ناجائز ہے۔ اسلام میں صرف 2 ہی عید ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور جب یہ عید نہیں تو اس کی عید بھی لینا بیکار اور محمل ہے۔ ہاں اتنی وسعت تو ہے کہ 15ویں شب کو، یعنی جب 15ویں شب برات جو ہوتی ہے اس میں عبادت آدمی کر سکتا ہے، اور اگر کچھ پکا لے خیرات کر دے تو جائز ہے، لیکن 14ویں کو باقاعدہ طور پر حلوے بنانا پھر تقسیم کرنا یہ غلط بات ہے۔ اچھا جی، بعض عوام یہ سمجھتے ہیں کہ کسوف اور خسوف یعنی چاند گرہن اور سورج گرہن، یہ چاند کو اور سورج کو تکلیف ہوتی ہے اور عذاب اس کو پہنچتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت اور ہیبت ظاہر فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم ایسے قادر ہیں کہ ہم ایسے
جو ہے بڑے بڑے جسامت کی جو مخلوق میں نے پیدا کی ہیں ان میں ہم جیسے تصرف کر سکتے ہیں، تو میرے جو مخلوق انسانوں کو بنایا ہے تو اس کا کیا حال ہوگا کہ میں ان کے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی عظمت اور ہیبت بٹانا چاہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب نہیں ہے۔ ان کا کیا قصور کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے؟ انسانوں کے علاوہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے معصیت نہیں کرتے، اور وہ اپنی ترتیب اور اپنے مدار میں سے ہی چل رہے ہوتے ہیں، سوائے انسان کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ بعض لوگ جو قلی وغیرہ ہوتے ہیں، حمال، جو مثال کے طور پر کسی بھی کام سے، گاڑی وغیرہ، گدر ریڑھی والا، کوئی بھی، اس کے ساتھ کچھ مقرر نہیں کرتے۔ جب وہ کام کر لیتے ہیں تو ایک مقدار خاص دے کر ایسے ہی کہ ہاں بھائی یہ لے لو، تو وہ اس پہ راضی نہیں ہوتا اور اسے کہتا ہے بس جاؤ، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ یہ بالکل ظلم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے آپ اپنا اتفاق کر لیں، اجرت بنا لیں کہ بھائی آپ نے کتنا کرایہ لینا ہے اور میں نے کتنا دینا ہے۔ اگر دونوں رضامند ہو گئے تو ٹھیک، لیکن یہ کہ آپ بیٹھ گئے، رکشے میں بیٹھ گئے، ٹیکسی میں بیٹھ گئے، یا آپ نے جو ہے کسی سے سامان اٹھوایا اور آپ نے جگہ تک لے کر آپ نے پھر خود ہی اس کو پکڑا دیے پیسے کہ یہ لو جا کے، اب اگر ظاہر ہے کہ وہ اس سے کم ہو تو پھر یہ ظلم ہے، اور اگر زیادہ ہے تو پھر تو الگ بات ہے۔ ہر کوئی تو ایسا نہیں ہوتا آپ جیسا کہ آپ وہ زیادہ دے گا، کوئی زیادہ بھی دے دیتا ہے، تو یہ غلط بات ہے، پہلے سے طے کر لینا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ آج کل لوگ اس غلطی میں مبتلا ہے کہ حج کے لیے مدینہ منورہ کا خرچ بھی لگاتے ہیں، اور اگر مدینہ طیبہ کا خرچ نہ ہو تو حج کو فرض ہی نہیں سمجھتے۔ یاد رکھو، جس کے پاس مکہ مکرمہ تک جانے کا خرچ ہو اس کے ذمہ حج واجب ہو جاتا ہے، مدینہ منورہ جانا فرض نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں نے ویسے بس اپنے طور سے بنایا ہوا ہے کہ جو ہے مدینے کو بھی ہم نے حج کا حصہ بنا لیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے پاس صرف مکہ کا خرچ ہے اور مدینہ کا نہیں ہے تو آپ پہ حج فرض ہے اور آپ مکہ آ جائیں۔ بعض لوگ شادیوں میں نوتا یعنی نیندرا ڈالتے ہیں، جو دیتے ہیں، فرض کیا مثال کے طور پر ایک شخص نے نوتا 50 روپے واپس لینا ہے، کسی نے دیا اور وہ شخص فوت ہو گیا، اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک بالغ دوسرا نابالغ۔ چند روز بعد بالغ کی شادی ہوئی اور وہ 50 روپے نوتا جو تھا نیندرا وہ واپس آئے، تو بالغ اپنے نابالغ بھائی کو 25 روپے نہیں دیتا، سب رقم خود ہی رکھ لیتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ویسے ایک مثال ہے 25 اور 50 روپے کی۔ اسی طرح اس بالغ بھائی نے نابالغ بھائی کا حق کھا لیا، کیونکہ اس کے والد نے جو نوتا نیندرا دیا ہوا تھا اب ان کے بیٹوں کو واپس آیا تو بیٹے تو برابر کے شریک ہے۔ اب بڑے بھائی کو یہ ملا اور اس نے اپنے حصے میں لگا دیا سب کچھ اور چھوٹے بھائی کو محروم کر دیا، تو یہ غلط بات ہے۔ پہلے تو ایسی چیزیں ہونی چاہیے تو پھر اس کو صحیح طریقے سے بھی نبھانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔